اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی سر، جی سر تھوڑا سا نیٹ کا ایشو آ رہا تھا، اس کی طرح آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ موجود ہیں؟ آپ نے کس نام سے کیا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے نام سے کیا ہوا لاگ ان؟ سر میں اپنے نام سے سر عبد الرحمان۔ ٹھیک ہے سر، آپ کو بھی میں نے کورس بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، ایک چیز ہے، مجھے آپ نے کو ہوسٹ بنا لیا، کائنڈلی عبد الرحمان صاحب کو بنا دیں، انہوں نے اپنے نام کے آگے الفلا لکھ دیا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بنا دیا، سوری۔ عبد الحی صاحب کو بنا دیا۔ بھائی صاحب کو بنا دیا میں نے؟ اچھا جی سر۔ عبد الحی صاحب آپ کو بنا دیا ہے، تو آپ ہوسٹ بنے رہے پھر۔ اچھا چلے، اب ٹھیک ہو گیا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر 5 اشارہ اے۔ الحمدللہ ہم لیسن کے کورس 2 کے اختتام پر پہنچ گئے، یعنی آج ہم انشاءاللہ صفحہ 5 کا اشارہ اے اور اشارہ بی کور کریں گے، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم کورس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آئیے آج ایک دفعہ پیچھے سے دہرا لیتے ہیں۔ جب ہم نے شروع کیا تھا کورس تو بات ہوئی تھی ہدایت کی۔ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقین کو۔ کس کو نہیں ملتی؟ کافرین کو اور منافقین کو نہیں ملتی۔ ہم نے منافقین کی 2 مثالیں سمجھی، پھر قرآن کی دعوت کی بات کی گئی، اور اب بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام، پہلے انسان جن کو ہدایت ملی۔ یہ آج کا سبق ہے۔ ہمارے 5 صفحات، ان پر ہم دیکھ لیں ہمارے اشارات، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف اور بے رخ ہیں۔ پھر ہم نے بات کی منافقین کی 2 قسم کی مثال تھی، ایک مثال آگ کی، ایک مثال بارش کی۔ پھر بات کی گئی قرآن کی دعوت جو سب کے لیے ہے، قرآن کا چیلنج۔ قرآن کا چیلنج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس پر تھوڑی ساری گفتگو ہم آج کریں گے۔ یہ کس قسم کا چیلنج ہے، کس کو چیلنج ہے، اور اس سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے۔ قرآن کا چیلنج، جنہوں نے چیلنج کیا، یعنی قرآن کی آیات پر شک کیا اور وہ اس جیسا قرآن نہ لا سکے، ان کے لیے وعید، بڑی سخت وعید، اور بشارت ان کے لیے جو ایمان لے آئے، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آئے، شک نہ کیا، ان کے لیے بشارت جنت کی اور باغات کی۔ لیکن کنڈیشنل کیا ہے؟ کنڈیشن ساتھ نیک اعمال بھی کیے۔ مچھر کی مثال دی گئی، جس سے پتہ چلا بہت سے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اور بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں، ان کی صفات بتائی گئی، اور اس کے بعد کفر کیسے کریں جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو یہ 4 صفحے ہمارے مکمل ہو گئے۔ آج کے صفحات میں ہمارے 4 اشارے، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پسلانا اور توبہ۔ ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے آج، اور اس کی تفصیل ہم آج جانیں گے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، اور اس تخلیق کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں 3 قسم کی مخلوقات، ملائکہ، جن اور انسان۔ تینوں کا کیا رول ہے اس دنیا میں، اور ہمارے لیے بہت ہی اہم آیات ہیں، اور جس چیز پر
میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شک کی بنیاد پر لوگوں کو الگ الگ کر دیا. اگر شک کرتے ہو تو چیلنج قبول کرو، اور چونکہ نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، بلکہ تم ایندھن و جہنم کا. اور اگر تم شک نہیں کرتے تو تم حق پر ہو، ایمان والے ہو، نیک اعمال کرو. تو اب ان آیات کو اب جب ہم پڑھنا شروع کریں تو شک کی گنجائش نہیں رہتی ایمان والوں کے لیے، اور ہمیں بہت سے اسباق ملنے شروع ہوں گے آج کی آیات سے. خلیفہ بنایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو، یعنی ہدایت کے ساتھ ساتھ خلیفہ ایک منصب اور رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے. اور پھر اسماء کی تعلیم، کوئی خاص ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کو دیا، جس کی بنیاد، جس کی بنا باقی مخلوقات یعنی ملائکہ اور جن پر ان کو فضیلت حاصل ہو گئی. اس کے بعد اگلے دو اشارے جو اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے، سجدہ اور ابلیس. سجدہ ابلیس نے کیوں نہیں کیا، ملائکہ نے کیوں کیا، اور آدم علیہ السلام کی کیا حیثیت اور کیا پوزیشن یہاں پہ بنتی ہے. اور اس کے بعد چیلنجز شروع ہو جاتے ہیں. تخلیق کے فوری بعد آدم علیہ السلام کے لیے کیا چیلنج پیش ہوتا ہے، ان کا پھسلنا اور توبہ. یہ چار اشارے ہیں. آج ہم شروع کرتے ہیں پہلے اشارے سے. پہلے جو چاروں کو یاد کر لیتے ہیں. خلیفہ پر سوال یعنی خلافت پر کوشچن، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. تو خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. 5ویں صفحے کے 4 اشارے، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. تعارف. پہلا اشارہ خلیفہ پر سوال. پچھلی آیات میں ہم دیکھ چکے، کچھ ہدایت پانے والوں کا ذکر تھا، کچھ ہدایت نہ پانے والوں کا ذکر تھا. یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ہدایت تو اسی وقت دے دی گئی جب انسان کی پیدائش ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے. میجر اسباق یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اگر زمین پر خلیفہ بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ انسان پر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ اس کو نبھانے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی. آدم علیہ السلام کا خلیفہ بننا. اور فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا، اس لیے جب ملائکہ نے کوشچن کیا تو خلافت ان کے نزدیک اس کو نہیں ملنی چاہیے جو دنیا میں خون خرابہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر یہ نہیں کہا کہ انسان خون خرابہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ ہر چیز جو زمین پر ہونی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہمارے لیے اسباب کیا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو ان کو ملا، اور وہ کیا وجہ ہے جس کی بنا پر یہ ہدایت یافتہ ہونے کے بعد اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. آئیے، قرآن کتنا آسان ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہر سطر میں 3 یا 3 سے کم الفاظ نہیں ملیں گے. تو دیکھیے ہمیں کتنے الفاظ نہیں مل رہے ہیں، 1، 3 and 1. تو قرآن آسان ہے. اور ترجمہ اور شرح سے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. الحمدللہ بہت ہی کم نئے الفاظ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں ہمارے لیے.
و اور از، جب بھی از آئے تو یوں محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو وہ وقت، اس وقت، کون سا وقت؟ از، جب، قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ ربو کا، جب کہا تمہارے رب نے، ربو کا کس سے کہا؟ للملائکہ، یعنی بہت سارے وہاں پہ فرشتے تھے، ان سے کہا، کیا کہا؟ انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، جعل یجعل، اجعل جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، تجعلو، پہلا کیا ہے؟ کیا، کوشچن، تجعلو، تو بناتا ہے، آپ بنائیں گے، فیہا، اس میں، ہا مؤنث کیوں ہے؟ کہ زمین لفظ مؤنث ہے، تو کیا تو بنائے گا اس زمین میں، کس کو؟ اس کو، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں تو یہ فساد کرے گا، تو اس کو بنا رہا ہے خلیفہ، نہ صرف فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یسفکو کا معنی بہانا، اور اکثر خون بہانے کے لیے آتا ہے، تو یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا، تو ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ جبکہ، اور یہاں تصور یہ آتا ہے کہ تخلیق کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرنا، تقدیس کرنا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ۔ فرشتے تو 24 گھنٹے یہ کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف یہی کرتے ہیں، یعنی نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، درست ہے یہ، لیکن انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، میں کیا جانتا ہوں؟ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یہ تھا بیسک ترجمہ۔ تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ یہ سن کر ہم زمین پر اب اس وجہ سے نہیں آئے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھا لیا تھا، یہ ایک پلان تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ماسٹر پلان ہے۔ اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک اشرف المخلوقات، ایک ایسی قوم جس کا سردار، جس کا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنا کے بھیجا۔ تو خلیفہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یہ ہے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والا خلیفہ ہوتا ہے، اور دوسرا معنی جو کسی کے بعد ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو دونوں معنوں میں خلیفہ جو ہے وہ اپروپریٹ ہے۔ تو جو بھی خلیفہ ہے، ہم انڈیویجولی بھی خلیفہ ہیں کہ ہم پر ذمہ داری ہے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا جہاں جہاں ہمارا زور ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم ذمہ دار ہیں اس کے، جب رسپانسبل ہوتے ہیں تو پھر حساب بھی دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کرنے، ان کو موقع بھی دیا سوال کرنے کا، اور ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر ہم سے کوئی پوچھے یا سوال کرے اور ہمیں اس کا جواب معلوم ہو تو جواب دینا چاہیے۔ فرشتے اس بات پر حیران تھے کہ انسان تو خون بہائے گا، اور یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر سرکشی کرے گا، تو انسان کی تخلیق کے پیچھے چھپی حکمت کو جاننے کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا، نہ کہ اعتراض۔ تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر انسان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا۔ نیکسٹ، تسبیح اور حمد کے متعلق ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے
یا بندوں کے لیے چنا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ نوٹس کریں یہی وہ کلمات ہیں جو فرشتوں نے کہے تھے کہ ہم کرتے ہیں۔ تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہے، اس کو سمجھ کر کیا جائے تو بہت فوائد ہیں۔ اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے کہ اللہ پرفیکٹ ہے، شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اور دنیا میں کامیابی کے لیے گریٹیٹیوڈ اور پازیٹیو سوچ، مثبت سوچ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح حمد اس بات کا اعلان ہے کہ تمام اچھی خوبیوں اور صفات کا مالک اللہ ہی ہے۔ تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ تو آخری یہاں پر آ رہا ہے قالا، اور کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دنیا میں جگہ جگہ خون خرابہ ہو رہا ہے، تو اللہ کیا کر رہے ہیں، اس بات کو دلیل بنا کر وہ مذہب سے ہی انکار کر بیٹھے۔ ذرا بات کو سوچئے، زمین میں فساد و خون خرابے کے بارے میں تو فرشتوں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ زمین پر خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے، کچھ ہماری سمجھ میں بات آتی ہے، کچھ نہیں آتی، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، وہ ہر اعتبار سے باخبر ہے، یعنی زمین پر ہونے والے ہر کام کو وہ جانتا ہے اور اچھی طرح اس سے واقف ہے۔ تو ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آج کے بعد یہ آیات آئیں تو ڈائریکٹ ترجمہ ہم کر سکیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے، کیا کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ، نائب، جس پہ ذمہ داری بھی ہوگی اور جو اللہ کے احکام کو نافذ بھی کرے گا۔ قالو، تو کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس زمین میں، من یفسد، جو فساد برپا کرتا ہے اس زمین پر، یعنی جو کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح اور تیری تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ آئیے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سبق، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے، اور ہم انٹرن اپنی اپنی جگہ پر خلیفہ ہیں، اپنے اختیار کے مطابق اور اپنے وسائل کے مطابق۔ فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ زمین پہ خون خرابہ ہوگا، یعنی یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ تو مطالعہ، غور و فکر کے بعد کیا دعا نکلتی ہے، اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے والوں سے بچا، یا پھیلانے سے بھی بچا، ہمیں زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے کی توفیق عطا کر، ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ تو پلان کیا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گا میں۔ وہ کیسے کروں گا، زبان سے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سے نئے اسماء اور افعال ان آیات میں آئے ہیں۔ ملائکہ جمع ملک کی، خلیفہ کی جمع خلائف، اور دم کی جمع دماء۔ اس کے بعد 3 حروف والے صحت مند افعال، جعل، یجعل، اجعل، جائل، مجعول، جعل کر چکے ہیں پہلے۔ صفقہ یسفکو، یہ نیا لفظ ہے، صفقہ یسفکو، اسفک صافک مسفوک، صفکن صفکن بہانا، کسی چیز کا بہانا، اور عام طور پہ خون کے بہانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سفاک، ظالم،
یعنی ایسا ظالم جو کہ خون بہا دے، بہت ہی سخت. علیما یعلم علم، عالم معلوم علم کر چکے ہم. اب دیکھتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال. قال، قال یقول، قل، قائل، مقول، قول. اب نوٹ کرتے جائیں، قال کا یہ اسپیشل نصرہ کا سب سیٹ ہے. قال. الحمدللہ ہمارا پہلا لیسن کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز کم فارورڈ، نہیں تو ہم 1 منٹ کی بریک کے بعد آگے چلتے ہیں. سر یہ نسبح و تسبیح جو ہے یہ بھی فعل ہے؟ جی جی، ہم نے اس طرح کے فعل ابھی پڑھے نہیں ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو یوں بتا دوں آپ کو. نسبح، اس میں کچھ چیزیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائیں کہ نون جو ہے وہ ہمارے لیے یاد ہوتا نا، ہم استعمال کرتے ندربو اور ننصرو اور نفتحو. تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ نون بھی، اور یہ تسبیح کرنے والا فعل ہے. یعنی ہم ابھی آگے چل کر پڑھیں گے اس طرح کے افعال جن میں 3 حروف سے زیادہ حرف ہوتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر کافی سارے ہیں. تو یہ مزید فی، یاد ہے ہم نے کہا تھا شروع میں بات کی تھی کہ ایک ہوتے ہیں 3 حروف والے اور ایک 3+1 3+2 3+3. تو یہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. تھینک یو. سسٹر عصمت، سسٹر عصمت کا کوشچن، مائک اپنا انمیوٹ کر لیجئے. سر میں تھوڑا سا کوشچن یہ تجویز سنانا چاہتی ہوں، سن لیں گے آپ؟ نہیں تجوید ابھی وہ پھر آپ لیسن کے اینڈ پہ سنائیے گا. ابھی تو کوشچن کے متعلق کوشچن اگر آپ کا ہے تو وہ بتا دی. جب ہم اینڈ ہوگا لیسن تو پھر آپ بتائیے گا اپنا تجوید کا. اچھا سر، خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر خلیفہ کا یہاں پر 2 بتائے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، تو نافذ کا کیا مطلب ہے سر؟ نافذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں. جس طرح ایک گھر کے اندر جو سب سے بڑا فرد ہوتا ہے والد ہوتا ہے، وہ کچھ احکام نافذ کرتا ہے کہ مغرب سے پہلے گھر پہ آ جائیں، کھانے پہ سب اکٹھے ہوں، نماز پڑھی جائے، اور انشور کرے کہ وہ ایسا کام کریں. تو انشور کرنا نافذ کرنا ہے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو سزا دیتے ہیں. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے. کوئی بھی چیز نافذ کرنے کا مطلب ہے کہ انشور کریں کہ ایسا ہی ہو، اگر وہ نہ کرے تو اس سے کروایا جائے. ٹھیک ہے سسٹر؟ یس سر، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ. نثار بھائی آپ کا کوشچن. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ڈفرینٹ سا کوشچن ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ مطلب انسان کے بارے میں وہ خون خرابہ کرے گا یا خون بہائے گا جا کے زمین؟ سر یہ میں 2 طرح آنسر کروں گا. آپ حوصلہ ہے نا سننے کے لیے؟ جی سر. اچھا، اللہ تعالیٰ نے شروع میں نا کہا کہ جی اس کتاب میں نا شک کوئی نہیں ہے. بے شک. اور پہلے یہ اس بات پر سب کو اکٹھا کیا کہ یہ جو میں کلام لایا ہوں نا یہ حق اور سچ ہے. اب بے شک. اگر تو تمہیں شک ہے تو اس ایسا بنا لو. تو ایک تو حصہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو بات ہے تو یہ حق ہے. اب آپ کی بات درست ہے، ہمیں یہ پورا حق پہنچتا ہے کہ ہم کوشش کریں جاننے کی کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن شک میں مبتلا نہیں ہونا. بے شک. ٹھیک ہے سر. اس کا مطلب ہے یقیناً فرشتوں نے ایسے کہا تھا، بے شک. یقیناً فرشتوں کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ انسان جو ہے دنیا میں خون خرابہ کرے گا. ہمارے علم کے مطابق ایسا لگتا ہے جیسے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے سامنے جب ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ کس مادے سے یہ بنایا گیا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے. اب واللہ عالم اسے کیسے پتا چلتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا انڈیکیٹر تھا. اب مفسرین نے کہا کہ جی اس سے پہلے بھی ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا، جنات کو زمین پر. انہوں نے بھی خون خرابہ کیا، اور خون خرابہ کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی کہ تم نافرمانی کر سکتے ہو. ان کے اعمال اچھے اور بروں کا حساب لیا.
تو اس اور اب ایک نئی تخلیق اگر آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو واللہ عالم اس کا جواب کسی کے پاس شور نہیں ہے, لیکن مجھے اور آپ کو حق پہنچنا, ہم کوشش ضرور کریں لیکن شک نہیں بن سکتا, ہوا ایسا ہی ہے. بالکل صحیح. رائٹ, سو دس از ہاؤ آئی سی اٹ. لیکن آپ پڑھیں تفاسیر اور شیئر کریں گروپ پر اگر کوئی آپ کو ایکسپلینیشن ایسے اچھا ملتا ہے تو. نہیں سر, ہمارا علم اتنا کہاں. نہیں سر, وہ یہ تو ہم نے تدبر کرنے آیات پر, بلکہ ہمارا یقین اور پختہ ہونا چاہیے. جی سسٹر رابعہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر یہ جو ہم نے پڑھا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, تو سر اگر نحنو کا لفظ نہ لگا ہوتا تو نسبح کا مطلب بھی تو صرف یہی ہے, ہم تسبیح کرتے ہیں, تو یہ تو ڈبل. بالکل صحیح فرمایا. تو ڈبل کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, آپ بھی بتائیے مجھے. اس کا مطلب ہے زور دیا گیا ہے اس بات پہ کہ ہم ہی تسبیح کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اس کا مطلب ہے اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ہم تو ہیں جو کرتے ہیں تسبیح. جی سر. اتنا زوم تھا اس بات پر اور اتنی شیورٹی کے ساتھ کہہ رہے تھے. اور پھر یہ آپ اسلوب دیکھیں گے بار بار قرآن میں آئے گا. اس کا مطلب ہے انسان سمجھتا تب ہے جب کسی چیز کو ایمفیسائز کیا جائے, زور دینے کی. تو بالکل آپ نے صحیح اسیس کیا اس کو. میری طرف سے آپ کو تھینک یو سر. نمبر. تو we can move to the next lesson unless there is any comment from جی سر. جی سر, جی نثار بھائی. اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں. تو ہمارا لیسن تھا 5A قرآن پورشن. آئیے اب ہم آتے ہیں گرامر سائٹ پہ جو ہمارا انٹرسٹنگ یعنی دلچسپ حصہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں صفحہ 5 کا اشارہ A کا گرامر کا حصہ پورشن, افعال کا اعادہ یعنی افعال کی ریویژن. اس سبق میں قال, زاد, شاء, یہ 3 افعال ہم نے پڑھے تھے. قال, زاد, شاء, اور اس سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ. تو ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. قال یقولو ہے, رائٹ, قال یقول. زاد یزیدو ہے, اور شاء یشاء ہے. قال کا پیٹرن ہے, نصرہ کا سب سیٹ ہے. زادہ ضربہ کا سب سیٹ ہے, اور شاء سمیع کا سب سیٹ ہے. یہ ذہن میں بات رکھنی ہے. حالانکہ تینوں نظر نہیں آ رہے یہاں پہ, یعنی قالا کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نے نہ پڑھا ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ نصرہ کا پیٹرن ہے یا کوئی اور, کیونکہ ہم ماضی دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو اسٹریٹ فارورڈ ماضی سے ویسے ہی پتہ نہیں چلتا, لیکن ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں تو قالا, زاد, شاء, ان 3 سٹائل پر آنے والے اور افعال کون سے ہیں ان کا اعادہ. فتح, نصر, ضرب, سمیع ہمارا QC1 کے 4 فارمیٹس تھے, اور ہم نے وہ کمزور افعال سیکھ لیے جیسے وہابا, وعدہ, شروع میں واو, قالا, زادہ, بیچ میں کمزور حرف, دعا, حدا, آخر میں کمزور حرف. اور ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ایسے افعال جن کے آخر میں ڈبل یعنی ظن اور ضلع, ایسے افعال. 9000 ایسے افعال ہیں جن کو ہم کہیں گے صحیح, جن میں کمزور حرف نہیں ہے, 3 حرف والے. اور اسی طرح کمزور افعال وہ بھی 9000 یعنی ہر لائن میں ایک اوسطاً موجود ہے. اور 1300 ایسے ہیں جو کہ ظن یا ضلع کے سٹائل پر آئے ہوئے ہیں, اور وہ ہر صفحے پہ یعنی ہر صفحے پہ 2 ہیں, جبکہ فتح کا پیٹرن, یہ پیٹرنز ہر سطر میں 1 ہے. ایک دفعہ یاد کر لیتے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہبا, وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قال, زادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا, حدا, اور اچھا گمان کرو, اچھا گمان رکھو نہیں تو بھٹک جاؤ گے, ظن, ضل. اور یہ دیکھیے کہ یہ ان کے سب کے ساتھ جو ہے سب سیٹ کو بتانے کے لیے, یعنی ایسے افعال اگر اور آئیں گے اسی وزن پر تو ہم بجائے یہ کہنے کہ پورا کہ یہ وہابہ کے سٹائل پر آیا ہے, اس کو صرف واو اور ہا شو کر دیں گے. قالا کا صرف
قا شو کریں گے. کہنے کا مقصد ہے قالا کے سٹائل پر ہے, جیسے قالا, کاما, قادا, کانا, ایسے اور بھی آئیں گے. دعا, اب دعا کے پیٹرن پہ ہم اور بھی دیکھیں گے, مثلا تلا اور بھی آئیں گے انشاءاللہ, تو وہ اب دعا کے پیٹرن پر آئیں گے. خلا, وہ بھی اس طرح آئے گا. تو یہ ہمارے وہ ہیں سب سیٹ کے سمرائز ورژن, یعنی سمبلز. تو اگر آپ واو اور عین کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں یہ وعدہ کا سٹائل ہے. زادہ کا زا, ہدا کا صرف ہا دا لکھا ہوگا. تو آگے جب ٹیبلز آئیں گے نا, ان کے ساتھ صرف یہ چھوٹے چھوٹے سمبلز دیے ہوں گے, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سمبل سے مراد کیا ہے. اگر شاء لکھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ شاء کا کے پیٹرن پر ہے, اور ردیہ کے پیٹرن پہ را اور ضاد. الحمدللہ. تو آئیے ہم اب قالا کے وزن پر اور افعال کی پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ تو بہت دلچسپ ہونا چاہیے, کیونکہ قالا آپ کا جو ہے پرفیکٹ ہو چکا ہے. آئیے ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. قالا یقول کل, قائل مقول قول. ساتھ ایک آپ کو ریفرنس جملہ دے دیا, قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے اس بات پہ زور نہیں دیا, لیکن یہ ریفرنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو یاد کر کے ایک تو قرآن کی آیت کا ٹکڑا یاد ہو جائے گا, پلس یہ ٹیبل جو ہے وہ بھی پکا ہو جائے گا. تو قالا کے بعد لیسٹ ہے ذاکا, ذاکا, ذاکا یذوقو ذوق, ذائق مذوق ذوق. ذاکا ہوتا ہے اس نے چکھا, تو ذاکا یذوقو ذوق. اور یہ سارے جو ہیں یہ کون سا پیٹرن ہے, بالکل قالا کی طرح ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ایسی آیت ہے جو کہ بار بار پڑھنی چاہیے تاکہ پر یاد رہے کہ ہر نفس نے مزہ چکھنا ہے موت کا. کل نفس ذائقۃ الموت, اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ذائقہ. تابا, تابا یتوبو, تابا وہ پلٹا, یعنی پلٹ کے سیدھے راستے پر آ گیا, پلٹ کر اللہ کی طرف پلٹ گیا, اسی سے توبہ ہے. سو تابا یتوبو تب, تائب ڈیش توبتن. تو فتابہ علیہ, تو علیہ یعنی اللہ نے, اللہ متوجہ ہوا اس پر, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تابہ علیہ, یاد رکھیے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے تو وہ الہ ہوتا ہے, تابہ اللہ. کانا, یہ بھی اسی طرح, کانا یکون کن, کائن ڈیش کون, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یعنی جب بھی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, کہ جب بھی وہ کہتا ہے کسی چیز کے کہ وہ ہو جائے, کن فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. اور ہمارا آخری فعل اس پیج کا قاما, وہ کھڑا ہوا. قاما یقوم, قم, قائم ڈیش قیام, قد قامت الصلاۃ. تو ہماری وکیبلری میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں الفاظ قالا کے وزن پہ, الحمدللہ. اب قالا پہ ہم نے یہ 4 ایڈیشنل افعال ایڈ کر لیا, ذاکا, تابا, کانا, کاما, الحمدللہ. آئیے زیادہ کے سٹائل پر کچھ افعال کی پریکٹس کرتے ہیں. اور میں آپ کو ویسے ایڈوائز کروں گا, آپ اس کا پورا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں, یہاں تو صرف 6 چابیاں دی ہوئی ہیں. زادہ, زادہ یزید زد, زائد مزید زیادہ. دیکھیے اس کا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ایک تو ضربہ کا پیٹرن ہے, اور ایک اس کو ہم نے کہا کہ یہ اسپیشلی زیادہ, یعنی اس پہ زال الف, یہ پیٹرن ہے. اور ربی زدنی علما اس کا وہ سینٹنس ہے, ریفرنس جملہ. سو زیادہ یزیدوں کے وزن پہ لیٹ سے اور کون سا, قادہ یقیدو. قادہ یقیدو اسے تدبیر کی, قادہ یقیدو, کد, قائد, مکید, قید, انہم یقیدون قیدہ. بے شک انہوں نے کیا کی, تدبیریں. کیسے کی, قیدہ, بڑی بڑی تدبیریں انہوں نے کی. قادہ یقیدو, تو 2 یعنی ہم نے زیادہ کے ساتھ صرف ایک اور ایکسٹرا پڑھا, قادہ. چلیں 2 ہمارے پاس ہو گئے. الحمدللہ. شاء کے وزن پر بھی ہم ایک اور فعل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو شاء یشاء, شاء
شاعن مشیعن مشیعتن انشاء اللہ، شاء اس نے چاہا. یاد رکھیے یہ سمع کا پیٹرن ہے، اور سمع کے پیٹرن پہ بلکہ ان سب میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ الف دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ الف تو آ نہیں سکتا، یہ واو یا یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. تو قالا میں الف اصل میں کیا ہے؟ واو ہے، اور زادہ میں الف اصل میں یا ہے. اسی طرح شاء میں اصل میں الف یا ہے، اور سمیع کا پیٹرن ہے لیکن اسپیشل ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا، وہ چلا گیا اس جگہ الف آ گیا. جیسے کالا تھا اس کیس میں واو تھا، یہاں پہ یا ہے. اور یہ سمیع کا پیٹرن ہے. خافا، خافا میں الف مڈل والا وہ کیا ہے؟ واو ہے. تو خفیفہ تھا لیکن وہ گر گیا اور الف اس کی جگہ پر آ گیا. تو سارے اب یہ دونوں سمیع کے پیٹرن پر ہے. تو خافا یا خافو خف، دیکھیں جیسے شاء یا شاء شا، خافا یا خافو خف، شائن تو خائفن، اور اسی طرح مشیعن تو مخوفن، اور مشیعتن اور خوفن اس کے مصادر ہیں. فلا خوف علیہم. تو شاء کے پیٹرن پر ہم نے ایک اور فعل ایڈ کر لیا ووکیبلری میں. اس طرح ہم نے 9 ایسے افعال ابھی چند منٹوں پہ ہم نے مشق کر لی، چند منٹوں میں، جو قرآن کریم میں 3600 مرتبہ آئے ہیں. قرآن میں تقریباً 130 افعال ایسے ہیں جو 5300 5300 ٹائمز آئے ہیں، سب اسی انہی سٹائلز پر، قالا زادہ کے سٹائل پر. تو یہ سٹائل اگر ہم یاد کر لیں گے تو بہت سے نئے الفاظ ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. آئیے عربی بول چال کی طرف چلتے ہیں. حل تبتا، حل تبتا، تو جواب کیا آئے گا؟ نعم تبتو، یعنی کیا تو پلٹا، یا کیا تو نے رجوع کیا اللہ کی طرف، یا کیا تو نے توبہ کی. نعم تبتو. حل تبتم، نعم تبنا، 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 تبتم تبنا. حل تتوبو، اب یہ کون سا ہے؟ یہ ہے مضارع. کیا تم پلٹتے ہو یا پلٹو گے؟ نعم اتوبو. اللہ کی طرف پلٹنا تو آپ کہیں گے اتوبو اللہ، میں لوٹوں گا اللہ کی طرف. حل تتوبون، نعم نتوبو. تب توبہ کر یا پلٹ، تو فوری بولیں اتوبو، میں پلٹوں گا. توبو تم سب کے سب پلٹو، تو کیا آپ کہیں گے؟ نتوبو، ہم سب پلٹیں گے. قم کھڑا ہو جا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اقومو، میں کھڑا ہو جاؤں گا. قومو سب کھڑے ہو جاؤ، سب اکٹھے کا جواب دیں گے نقومو. اسی طرح حل زدتا، کیا تو نے بڑھایا؟ Did you increase؟ نعم زدتو، میں نے بڑھایا، جس چیز کو بڑھایا. حل زدتم، کیا تم سب نے بڑھایا؟ نعم زدنا، زدتم زدنا. حل تزیدو، کیا تم بڑھاتے ہو؟ نعم ازیدو، میں بڑھاتا ہوں. حل تزیدون، نعم نزیدو. اب کیا آئے گا؟ زد یعنی بڑھا، تو کیا کہے گا؟ ازیدو، میں بڑھاؤں گا. زیدو نزیدو. تو الحمدللہ پریکٹس ہماری ہو رہی. حل خفتا، کیا تو خوف رکھتا ہے، کیا تو ڈرتا ہے؟ ما خفتو، میں تو نہیں ڈرتا. حل خفتا، تو جواب میں کہہ رہا ہوں میں تو نہیں ڈرتا. ماضی میں ہم ما کا استعمال کریں گے اور مضارع میں ہم لا سے کریں گے نفی. حل خفتم ما خفنا. حل تخافو، اب کیا آئے گا؟ لا، لا اخافو. حل تخافون، لا نخافو. اور کسی کو کہنا ہو کہ تو ڈر یا نہ ڈر، یہاں پہ لا تخف کہے گا لا اخافو. لا تخافو، تم سب مت ڈرو. لا نخافو، ہم سب نہیں ڈریں گے. الحمدللہ یہ پریکٹس بھی ہو گئی، اور یہ ورک بک میں سے پریکٹس آپ کی ہوگی. ان تمام افعال کو دیکھیں، ان کا کیا کیا دیا ہوا ہے. ایک تو کوڈ، قا کا مطلب کالا والا کوڈ ہے، اور اس کے بعد مادہ. یہ سارے مادے آپ کو یاد کرنے ضروری ہیں. ذوق یعنی کیونکہ قالا میں لکھا ہوا ہے تو نظر تو نہیں آتا، الف واو ہے تو یاد کرنا ہے. تو قالا یعنی
काला, जाका, ताबा, काना, कामा, ये सारे के सारे एक स्टाइल पर हैं, इनमें वाव है। नेक्स्ट, उसके बाद आप देखें तो ज़्यादा और कादा, ज़्यादा और कादा में या इनका जो है ओरिजिनल है रूट लेटर, तो इनका मस्दर है ज़्यादा और कादा से कई दुन, तो बाकी आप फिल कर लेंगे तो, और मस्दर का तर्जुमा आप लिख लेंगे। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ ग्रामर का, और अल्हम्दुलिल्लाह या तो मेरी घड़ी रुक गई या हम बड़ी स्पीड से पढ़ रहे हैं। सबको समझ आ गई आज अल्हम्दुलिल्लाह सबक की? एनी क्वेश्चंस? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। अभी 7:10 हुए हैं, करेक्ट? जी सर। और हमने 6:30 शुरू किया था लेसन। वेरी गुड जी। उम्मे मूसा का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे पूछना है, ये जो आयत हमने अभी पढ़ी है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसका तर्जुमा ये होगा कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है? जी बिल्कुल सर, अगर इसका तर्जुमा ये होगा तो ज़ाइक़तुल मौत का मतलब होगा मौत का जायका? नहीं, कुल्लू नफ्सिन अलग अलग तर्जुमा। कुल्लू नफ्सिन का माना क्या होगा? हर नफ्स। जी ठीक है। आगे जायकातुल मौत, मौत का जायका। अब वो मौत का जायका क्या होगा? वो चखेगी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि हमने अभी जो टेबल पढ़ा है उसमें अच्छा, ज़ाइक़ुन एक सेकंड। ज़ाइक़ुन फाइल है और ज़ाइक़ुन की मुअन्नस होगी ज़ाइक़तुन। करेक्ट, सही सही आप समझी। जायकुन और जायकातुन, ये बात कर रही है, ठीक है। जी, तो तर्जुमे में तो ये मस्दर जाहिर हो रहा है, मौत का जायका। मौत का जायका चखने वाली होना चाहिए था। नहीं, असल में यूं है कि एक सेंटेंस हमने बनाने अभी शुरू नहीं किए कि जुमला जी में जी कैसे, इसको जुमले में कैसे रिलेट करते हैं। असल में ये दो जी, मुरक्कबात हैं, टू कंपाउंड्स ठीक हैं। कुल्लू नफ्सिन एक कंपाउंड है, जायकातुल मौत एक सेकंड कंपाउंड है। कुल्लू नफ्सिन का माना है ईच एंड एवरी नफ्स, जायकातुल जी मौत मतलब है मौत का जायका। जब दोनों कंबाइन करते हैं तो ये एक सेंटेंस का देता है तस्वुर, आगे है ऐड हो जाता है। जी। ये सर, मेरा अरबी। सवाल ये है हाँ कि जी जी। जायकातुल मौत का मतलब आपने कहा है कि मौत का जायका है, जबकि टेबल से इसका मतलब ये बन रहा है मौत का जायका चखने वाली। मौत का जायका। अच्छा अच्छा, आप कह रही है इसम फाइल जो है उसका माना होता है चखने वाला, राइट? जी जी ये जो इसम फाइल और है ये इस्तेमाल हो सकते हैं इनके मस्तर के माने में, यानी ऐसी ठीक है। चीज जो कि मौत का जायका देती है, जी ठीक ठीक है। राइट? सो हर नफ्स मौत का जायका देती है, यानी कि वो मौत का जायका चखने वाली है। लेकिन ठीक है। जब आप उसको जवाब तर्जुमे में पढ़ेंगे तो ऐसी करेंगे। सिस्टर फरिया कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, आज ही के लेसन में से मैं थोड़ा एक एग्जांपल इसी तरह के उस्लूब की देना चाहूंगी। जैसा कि आया था शुरू में, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तो इसमें भी अजअलु का फेल नहीं इस्तेमाल हुआ बल्कि जाइलुन इस्म फाइल ही इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो ये एक तरह से ये भी एक उस्लूब है और इसमें भी कोई वजह होती है स्ट्रेस के लिए या जैसे भी, तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो आज ही की आयत में इस तरह का चूंकि आ गया था एक अंदाज, तो इसलिए मैंने उसको रिलेट करके बताया। जी, इन्नी जाइलुन, ये भी देखिए बनाने वाला है, जाइलुन। ठीक हो गया। तो हमारा लेसन कंप्लीट। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस, हमें फिर भी 5 मिनट की ब्रेक तो करनी चाहिए या 10 मिनट की। सर, ये जो कुल्लु नफ्सुन है, नफ्स तो खुद जो है मुअन्नस नहीं है? जी जी, मुअन्नस है बिल्कुल, कुल्लू नफ्स है, इसीलिए जायका तू आ गया ना, उसी को बताने के लिए। क्योंकि वो जो नफ्स है ना, उसने मौत का मजा चखना है, तो इसलिए जायका तुन आया। क्योंकि जैसे आपने कहा नफ्स जो है वो मुअन्नस है लफ्ज, तो हम जायका तुन इस्तेमाल करेंगे। अगर नफ्स होता मुज़क्कर तो हम जायकुल मौत कहते हैं। ठीक है सर, एक और बात, अभी ये जो भाई ने क्वेश्चन किया उससे मेरे माइंड में आ रही है। इस आयत का तर्जुमा अगर हम इस तरह से कर लें कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है,
یا ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، تو یہ والا ایشو ریزالو ہو جائے گا کہ یہ فائل ہی ہو جائے گا، مصدر نہیں رہے گا. نہیں ایسا ہی ہے، کلو نفسن کیسے ترجمہ کریں گے کلو نفسن کا؟ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. چکھنے والی ہے، بالکل ٹھیک ہے. کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گی، ایسے کر لیں. سر نفس سے مراد جسم ہے یا روح ہے؟ نفس سے مراد جو ہے سیلف ہے، یعنی جو کہ حقیقت میں جس کو آپ لائف کہتے ہیں، زندگی. تو زندگی جو ہوتی ہے اب آپ اس کو تصور میں لیں، وہ کس چیز میں ہوتی ہے؟ کیا جسم میں ہوتی ہے یا روح میں ہوتی ہے، کس میں ہوتی ہے؟ ایکچولی نفس جو لفظ استعمال ہوتا ہے جسم کے لیے بھی ہوتا ہے اور آپ کی روح کے لیے بھی ہوتا ہے اور کمبائن بھی ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اس نے مر جانا ہے. اور نفس انر سیلف کو بھی کہتے ہیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں. سسٹر اسمت کا کوشچن کوئی؟ سر وہ ایک مصدر کے بارے میں پوچھنا تھا، اور ایک میں نے کوشچن یہ تھی کہ میں تھوڑا سا تجوید سنانا چاہتی ہوں. تجوید آپ لیسن کے اینڈ پہ سنائیے گا نا، جب کمپلیٹ ہو جائے گا لیسن تو پھر آپ سنا دیجیے گا. 2 ورسز. ہاں تو وہ اینڈ پر جب ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوگا جی سر، سب کو سنا دیجیے گا. لیسن کے اینڈ پہ جب لیسن اینڈ ہو جائے گا ہمارا تو پھر آپ سنا دیجیے گا. رائٹ، مطلب اس کورس کے متعلق تو نہیں ہے نا QC2 کا؟ جی سر. سر اور سر مصدر کا پہچان کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصدر وہ ہے ایک اسم ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورس ہے جہاں سے باقی الفاظ اس میں سے نکلتے ہیں. یعنی جس طرح کہ ایک ریور ایک سورس ہوتا ہے یا ایک چشمہ ہوتا ہے، اس سے آگے جا کے اور نکلتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مصدر ہے اور باقی الفاظ اس میں سے نکل رہے ہیں. تو وہ کام کرنا اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا بٹ میننگ آف دیٹ ورڈ. آہستہ آہستہ جب استعمال کریں گے تو کلیئر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. تو ہم 5 منٹ کی بریک کر لیں. Is everybody good with that? Yes, sir. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے شروع کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفحہ 5 اشارہ B. آج کا سبق قرآن سبق کا سیکنڈ حصہ، اور آئیے ہم اشاروں پہ ڈائریکٹ پہنچتے ہیں. آج کے اشارے: خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پسلانا اور توبہ. 5واں صفحہ QC2 کا آخری حصہ. 4 اشارے. پہلا اشارہ خلیفہ پر سوال، دوسرا اسماء کی تعلیم. تو آئیے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. یعنی خلیفہ پر سوال فرشتوں نے اٹھایا، اسماء کی تعلیم جو اللہ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو، سجدہ اور ابلیس، سجدے کا حکم، ابلیس کا انکار، پسلانا اور توبہ، ابلیس کا آدم علیہ السلام کو پسلانا اور آدم علیہ السلام کی توبہ. یہ ہمارے 4 اشارے ہیں. ان کو خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. تعارف اسماء کی تعلیم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا، یا اللہ تعالیٰ انہیں مزید تفصیل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. یعنی
ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، پہلے ایک بتا دیا ان کو، قالا انی عالم ما لا تعلمون، تو ایک لحاظ سے جواب یہاں پر بھی پورا پہنچ گیا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اب بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ ان آیات میں سے جو اسباق سمجھ میں آتے ہیں، پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ اسما، کچھ نام، کچھ علم سکھایا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یہ علم ان کے پاس موجود نہیں تھا، اس تخلیق میں یہ ان پٹ کیا گیا، سکھایا گیا۔ تو دوسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس کے رسپانس پہ جب فرشتوں کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے جواب میں کہا سبحان اللہ، یعنی ہمیں اگر کوئی بات معلوم نہ ہو، بلکہ فرشتوں نے جب ان کو اس بات کا جب کوشچن کیا گیا کہ تم ناموں کے نام بتاؤ تو ان کو نہیں آتے تھے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی او اللہ یو آر پرفیکٹ، یو اونلی نو۔ تو ہمیں بھی کوئی بات معلوم نہ ہو تو ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسا اکثر جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، اس کی خوبصورتی کو، تو ہم اس میں اتنے یعنی میں ہو جاتے ہیں کہ ہم کہیں سبحان اللہ، یعنی ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے اتنی خوبصورت کائنات بنائی گئی، تو اس انداز میں آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب فرشتے یہاں پر سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس کچھ ایسا علم ہوگا جس سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، یعنی اس علم کے نہ ہونے پر انہوں نے کلیم کیا تھا کہ یہ شخص فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے اس کو ایسا علم دیا جس سے فرشتوں کو سمجھ میں آئی کہ انسان خون خرابہ اور فساد نہ کرنے کا بھی اس کے پاس اختیار ہوگا اگر اس کے پاس یہ علم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غائب جانتے ہیں، یہ ہمارا اگلا سبق ہے۔ تو بہت اہم اسباق ہیں، ان کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ناموں کے ذریعے، کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ فرشتے سمجھ گئے کہ ایسا علم انسانوں کے پاس ہوگا جس سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر غائب چیز کا علم رکھتا ہے۔ کتنے نئے الفاظ ہیں ہمارے لیے ان آیات میں، ہر لائن میں 2 یا 2 سے کم نئے الفاظ ہیں، جبکہ ہمارا فوکس ٹارگٹ ہدف تھا 3 سے کم الفاظ، یعنی قرآن کتنا آسان ہو گیا ہے۔ آئیے ترجمہ اور شرح کے ساتھ پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ وعلم، اور اس نے سکھائے، علم، جیسے ہم پڑھتے ہیں نصرہ تو ہم کہتے ہیں اس نے مدد کی، علمہ اس نے جانا، تو علمہ اس نے سکھایا۔ یہ ہم اس طرح کے فعل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے کورس میں۔ تو علمہ، اللہ تعالیٰ نے سکھائے، کس کو سکھائے؟ آدم۔ کیا سکھائے؟ الاسماء، کتنے؟ کلہا، یعنی کلہا سب کے سب۔ اس بات پر ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ ان کو نام سکھائے، اسماء۔ اسماء سے کیا معنی اس پہ بھی آتے ہیں۔ ثم عرضہم، سکھانے کے بعد فرشتوں کو کا ٹیسٹ لیا، ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو، جو تمام نام تھے، وہ جن چیزوں کے نام تھے ان چیزوں کو پیش کیا۔ ثم عرض علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ فقال، اور کہا ان سے، انبئونی، تم سب بتاؤ مجھے، کیا بتاؤ؟ باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس پر یہ کاؤنٹر، یعنی اگر تو
तुम्हारे पास ये इल्म है तो तुम तो ये कह ही नहीं सकते थे कि ये लोग फसाद करेंगे, ये करेंगे, ये इनके पास ना करने का भी इख्तियार होगा। तो अगर तुम सच्चे हो अपने इस कॉल में, ये सोच में, तो बताओ इनके नाम। तो ये उन पर टेस्ट पेश किया गया, इन कुन तुम सौदिकीन, अगर तुम हो सच्चे। देखिए हमारे पास नए अल्फाज तो कोई नहीं, अल्लामा उसने सिखाया, आदम, अस्मा, कुल, आरादा, आरादा उसने पेश किया, हम उन सब को। अम्बिऊनी ये नया लफ्ज है, इसको हम पढ़ेंगे अम्बिऊ, यानी अम्बिऊ तुम सब बताओ। ये अमर हम सब बताओ, किसको बताओ? नी मुझको, बी अस्माई हाउलाई इन कुन तुम, तमाम, सादिकीन, सादिकीन, सादिकुन या सादिकिन, इनके ये सादिकन, सादिकीन बन गया। तो सादाका से सदाका यस्तुकु, ये हम नया फेल अब पढ़ेंगे नसरा की तरह है। यहाँ अस्मा से मुराद क्या है? क्लैरिफिकेशन हम सिर्फ सोच सकते हैं अपने इल्म की बुनियाद पर, कोई नाम भी हो सकते हैं, कोई छोटी चीज होगी, कोई बड़ी चीज होगी, ऐसे भी चांद, सितारे, दरख्त, फल, या कोई और ऐसा साइंटिफिक इल्म होगा जिससे बाकी उलूम निकलते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुसूसी हैसियत बख्शी, फिर उनको इल्म से नवाजा। दर हकीकत इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है, इसलिए अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम का तारुफ उनके बेहतरीन वस्फ यानी इल्म के जरिए से कराया। इससे पता चलता है कि हमारे पास इल्म यानी इल्म की सीखने की सलाहियत तो है, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? रब्बी जिदनी इल्मा। तो ये दुआ हम अगर मांगेंगे तो हमारे इल्म में भी इजाफा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश के लिए किसी भी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। देखिए इल्म का तल्लक किस बात से निकला जाके, इल्म सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को नामों का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस इल्म की तलाश में निकलना पड़ता है, यानी टू डिस्कवर दिस इल्म। तो उस और जो भी किसी भी रास्ते से मुराद ली जा सकती है, किसी भी फील्ड में वो चला जाए, चाहे वो मेडिसिन हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, या फिजिक्स हो, बॉटनी हो, जहां भी जाएगा अल्लाह ताला को पाएगा और उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजों का अजर उसे मिलता रहता है। वो 3 चीजें क्या? सदका जारिया, वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, यानी वो इल्म जो वो पीछे छोड़ गया जिससे फायदा उठाया जाए, या फिर नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं खैर करती रहे। तो देखिए इस दुनिया में हम जब भी किसी के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, अगर हम उसको ऐसा इल्म ट्रांसफर कर सकें जिससे वो फायदा उठाए, तो आपके मरने के बाद भी आपके लिए वो सदका जारिया होगा। और एक और हदीस में आया कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। तो फौरी हमारे हाथ खड़े होने चाहिए, ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमा दे। अल्लाह ताला भलाई का हमसे इरादा करेंगे तो ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। तो आइए इस आयत को हम इसकी मश्क करते हैं, यानी इसको पढ़ते हैं इस अंदाज में कि हमें समझ आए। आज के बाद जब भी आयत ये पढ़ी जाए तो हमें इसके माने क्लैरिटी के साथ समझ में आए। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िए मेरे पीछे पीछे। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन। और अल्लाह ताला ने सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को नाम सब के सब, फिर पेश किया उनको फरिश्तों के सामने और फरमाया, बताओ मुझे इनके नाम, सब के नाम, अगर तुम हो सच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहा
فرشتوں نے قالو انہوں نے کہا سبحانکا پاک ہے تو یو آر پرفیکٹ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قالو کہا سبحانکا یعنی ایسا ہی ہے جیسے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا سبحانکا تو پاک ہے یو آر پرفیکٹ تو سب کو جانتا ہے لا علم لنا ہمارا کوئی علم نہیں ہے ہمیں کوئی علم نہیں مگر اتنا ہی الا جتنا ما علمتنا علمہ تھا نا اس نے سکھایا تو علمہ اس نے سکھایا تو علمو ان سب نے سکھایا علمتا علمتا تو نے سکھایا اور نہ ہمیں تو یعنی نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے مگر اتنا جتنا تو نے سکھایا ہمیں تو بہت بڑا اس میں سبق ہمیں ملتا ہے انکا اور یہ ہم نے علامہ اور اس سے ملتے جلتے ہم نے تعلمہ بھی پڑھا اور علامہ بھی پڑھا تعلمہ ہوتا ہے خود سے سیکھنا علامہ کسی اور کو سکھانا تو یہاں پر علامہ کسی اور کو سکھانا علمتنا تو نے سکھایا ہم سب کو انکا بے شک تو انکا انہو انہم انکا انتا تو یعنی بے شک تو ہی العلیم الحکیم جاننے والا بھی ہے اور علیم کس وزن پر ہے جیسے رحیم نعیم سلیم یعنی ہر چیز کا شروع سے آخر تک تو جاننے والا ہے اور حکیم حکمت والا ہے تو اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال سامنے رکھیں اور کہیں سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ کہہ کر آپ کریڈٹ سارا دے دیتے اللہ کو تو ہی سب کچھ جانتا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا کسی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہیں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے فرشتوں نے بھی یہ کہا علیم بھی ہے جاننے والا بھی اور حکیم بھی حکمت بھی رکھتا ہے ہمارا علم بہت محدود ہے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی پوشیدہ حکمت ہے ہم نہیں جانتے ہم بہت غلط انالیسس کرتے ہیں جب ہم زلزلے کو دیکھتے ہیں موت کو دیکھتے ہیں بیماری کو دیکھتے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمت ہے کیونکہ یہ زندگی تو ویسے بھی عبوری ہے ٹیمپرری ہے اصل تو اس کے بعد ہے تو علم یعنی اب آپ دوسروں کو سکھائیں اس انداز میں آیت کو پڑھیں کہ اس کا معنی آپ کے ساتھ ساتھ ٹریول کرے اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تو انہوں نے کہا پاک ہے تو نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی ہر چیز کا جاننے والا اور حکمت والا ہے الحمدللہ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہاں پر بھی بات کمپلیٹ ہو سکتی تھی لیکن آدم علیہ السلام سے ٹیسٹ لیا پوچھا سکھایا اب کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ قال کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کس سے کہا یا آدم اے آدم انبہ بتا پہلے کہا تھا انبئونی یاد ہے تم سب بتاؤ مجھے اب کہہ رہے انبئہم تو بتا ان سب کو ان سب فرشتوں کو بتا کیا بتا دے بِأَسْمَائِهِمْ بی کیا کس چیز کے اسماء ان کے نام ان چیزوں کے نام جس کے بارے میں فرشتوں نے کیا کہا سبحانک لا علم لنا ہمیں تو نہیں علم تو آدم علیہ السلام کے پاس علم آ گیا اس سے کہا تو بتا دے ان کے نام فلما تو پس جب فلما جب انبأ اب انبأ اس نے بتایا ہم ان سب کو بِأَسْمَائِهِمْ ان سب کے نام دیکھئے تین طرح سے الفاظ ہے انبئو تم سب بتاؤ می مجھ کو انبأ
یہ بازی کا فعل انبا، انباہم سیم ہے نیچے اور اوپر والا. بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ، قَالَ تو کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ اقل یہ ایسے ہی ہے، قالا یقولو پڑھا تھا آپ نے نا، تو اقولو میں کہوں گا. پیچھے اس کے آگیا لم، لم کا کیا ایکشن ہوتا ہے؟ لم کچھ نہ کچھ آگے کرتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، تفصیل ہم اگلے کورسز میں پڑھیں گے. تو اقولو سے اقل رہ گیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا یہ واو اور یا اور الف کمزور حروف کبھی کبھی بھاگ جاتے ہیں، تو لم بھی ان کے ساتھ یہی کرتا ہے، ان کو بھگا دیتا ہے اور آخر میں جزم دے دیتا ہے. لم اقل تو کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ لکم تم سب سے، کن سب سے؟ فرشتوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب السماوات، حالانکہ پہلے کیا کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. عالم ما لا تعلمون، یہاں تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. اس کا مطلب ہے فرشتے نہیں جانتے ان تمام آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، اللہ جانتا ہے. انی اعلم غیب السماوات، اس تمام آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو میں جانتا ہوں. نہ صرف میں یہ جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں وَأَعْلَمُ، دیکھیں عالم کہاں سے؟ علیما یعلم، یعلم یعلمون تعلم، عالم میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ آپ کے لیے لفظ نیا ہے، تبدون، یوں یاد کر لیں، تبدون تم ظاہر کرتے ہو. اور وما کنتم، اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو. تکتمون تو آپ ہم پڑھ لیں گے فعل تکتمون ایسے ہی ہے جیسے کہ تنصرون، ایسے ہی ہے نا، تنصرون، تدخلون، تو تکتمون. کتما یکتمو، تو یکتمو اتنا کو بتا دیں، نصرہ ینصرو، کتما یکتمو، یکتمو یکتمون، تکتمو اکتمو تکتمون، تم سب چھپاتے ہو. کنتم تکتمون، تم چھپایا، تم چھپاتے تھے، یہ تم چھپایا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ چھپا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ جو چیزیں، بعض چیزیں فرشتوں، جو چیزوں کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدے کا حکم بھی کرنے کو کہا گیا، اگلی آیات میں آئے گا. تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام جو ہے نا ان چیزوں کے نام جانتے ہیں جن چیزوں یا وہ علم رکھتے ہیں جو فرشتے بھی اس کا علم نہیں رکھتے. اگر ہمیں کسی بھی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت سمجھ نہ آئے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتے ہیں بلکہ زمین اور آسمان کے ہر راز اور حکمت سے کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا علم ہو، میں کوشش کر سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. ہمارا علم محدود ہے اور ہم دنیا میں جو واقعات یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو نہیں جانتے. جیسے بات ہوئی تھی زلزلوں کی اور موت کی اور بیماری کی. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم سب سے افضل ہیں اور علم والے ہیں، یہ انسان تو ہو نہیں سکتا. یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے، کیونکہ یہاں کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو. فرشتوں سے کہہ رہے ہیں وہ جو چیز تم چھپاتے ہو، یعنی فرشتے وہ کیا چیز چھپا رہے تھے جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، یعنی ذہن میں ان کے چھپا ہوا یہ خیال تھا کہ شاید ہم انسان سے زیادہ علم رکھتے ہیں یا زیادہ جانتے ہیں یا زیادہ افضل ہے. بعض علماء کا کہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا. اشارہ ادھر تھا، در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی، اس کو سمجھ آنا چاہیے تھا لیکن اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. اگلی آیات میں واضح ہو جائے گا.
ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کو ذکر کیا اور وہ بات چھپا لی کہ وہ اچھے کام بھی کر سکتے تھے. بہرحال تفاسیر کے مختلف پہلو ہیں. ہمیں آیات بڑی کمپلیٹلی اور واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر چیز کا جاننے والا ہے. ہمارا علم محدود ہے. انسانوں کو اسپیشل علم اللہ نے عطا کیا اور اس علم کی بنیاد پر وہ افضل ہو گئے فرشتوں سے بھی اور جنات سے بھی. اور جنات کے لیے تو اسپیشل یہاں پر ابلیس پروبیبلی موجود تھا اس فرشتوں کی محفل میں اور انہی کے ساتھ اس نے بھی کہا ہوگا سبحانک لا علم لنا، یعنی یہاں تک تو بات وہ مان گیا، لیکن جب اگلی آیات میں بات آئے گی ٹوٹل سبمیشن کی، سجدے کی، تو وہاں پر وہ اکڑ گیا، ایک تکبر میں وہ مار کھا گیا. تو آئیے ان آیات کو ہم اس انداز میں تلاوت کریں کہ ہمیں اس کے معنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. الحمدللہ ہم نے ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیا اور اسباق کی طرف جاتے ہیں. کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کوشچن ہے تو بتائیے. آپ کا نام نظر نہیں آ رہا. سسٹر یا بردر. السلام علیکم. ملک مجید میرا نام ہے. جی ما تبدون وما کنتم تکتمون. تکتمون کا تو مصدر کتمان ہے، ہم نے پڑھا ہے. جی بالکل ہے. تبدون کا مصدر کیا ہے؟ تبدون ہم پڑھیں گے، یہ فعل ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا فعل ہے جس طرح جب ہم نے کہا تھا نا کچھ مزید فی ہیں افعال. 3 قسم کے آپ سے بات ہوئی تھی. ایک ہے وہ 3 حروف والے صحیح، پھر آپ سے کہا 3 حروف والے جن میں کمزور ہوتے ہیں، پھر ہم نے کہا 3+1 3+2. یہ وہ 3+1 2 والوں میں ہے. تو ان کے جو کنسٹرکشن ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. یہ انشاءاللہ QC3 میں ہم پڑھیں گے. لیکن یو آر رائٹ کہ اس میں بھی اسی طرح سے تبدونا آ رہا ہے جس طرح کہ تنصرون تھا، یہاں پیش کے ساتھ آ رہا ہے. اس کا بھی کوئی نہ کوئی مصدر ہوگا. رائٹ، تو اٹ از بیٹر کہ ابھی اس کو رہنے دیں، آگے جا کر یہ سب آئیں گے. جس طرح سبحا بھی آیا تھا، سوری نسبحو، تو انشاءاللہ یہ آئے گے. سسٹر رابعہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر امبیونی کا مادہ کیا ہوگا؟ نون، با اور حمزہ. ٹھیک سر، ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. ابھی ہم کریں گے آگے اس کو. اسباق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس سے وہ اچھے کام بھی کریں گے. یہ بات کلیریفائی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے غیب کو جانتے ہیں. تو مطالعہ اور غور و فکر کے بعد کیا دعا نکلتی ہے؟ یہاں بات علم کی ہو رہی ہے، تو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہے. پلان انشاءاللہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا. جو چیز مجھے نہ آتی ہوگی سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا. آئیے دیکھتے ہیں کون سے اسماء اور افعال آئے ہیں ان آیات میں. اسم، اسماء جمع، ملک، ملائکہ پہلے آ چکے ہیں الحمدللہ. غیب، غیوب، غیب، غیوب. اچھا، آپ جب آیات کو دیکھیں نا تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہر لفظ کا کہ میں اوریجن پہ پہنچ جاؤں. اسم ہے تو یہ کیسا اسم ہے؟ کیا یہ ایسا اسم ہے جو کسی گرامر ٹیبل سے نکلا ہے، یعنی اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، مصدر ہے، یا کوئی ایسا اسم ہے جو بائی اٹ سیلف اسم ہے، یعنی کسی کا نام ہے؟ اگر میں دیکھوں کوئی لفظ تو میں کوشش کروں کیا یہ فعل ہے. اگر فعل ہے تو کیا یہ ماضی ہے، کیا یہ مضارع ہے، کیا یہ حرف ہے. تو ہر لفظ کے پیچھے یعنی آپ جا سکیں گے آہستہ آہستہ، سلولی. تو غیب، غیوب،
आइए देखते हैं सेहतमंद अफ़ाल यहाँ पे कौन कौन से हैं, 3 हरूफ वाले। देखिए वैसे तो अल्लामा भी एक फेल है, क्या इसमें 3 हर्फ है या ज्यादा है? ज्यादा है, लाम 2 दफा है। तो ऐसे अफ़ाल अभी हमने नहीं पढ़े, हम बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह पहले तुबदून भी इसी में से था, यानी ज्यादा में से, और इसी तरह से नुसब्बिहु भी। तो कुछ अफ़ाल अगली बार आएंगे। लेकिन आरादाहुम, आरादा, आरादा यारिदु, यानी उसने पेश किया, ये दाराबा का पैटर्न है। इतना ही बताने की बात थी, अब आपको पूरा टेबल आ गया। आरादा यारिदु, इरिद, आरिद, मारूद, अर्द। तो पेश करना उर्दू में भी है, अर्जी लिखना यानी पेश कर देना, अर्जी। अर्दा, अरादा बहुत से मानों में आता है अरादा। नेक्स्ट सादिकीन। अब देखिए यहाँ से अगर आप चलते हैं अरादम अला, आप कहेंगे अला तो ये हम पढ़ चुके हैं, उन हरूफ में से है, हरूफ जर में से। अल मलाइका, मलक की जमा। फ़क़ाला, ये भी पढ़ चुके हैं। अम्बिऊनी, ये फेल है, ये भी शायद अभी आ जाए, लेकिन ये भी 4 हरूफ वाला फेल है, तो इसलिए ये अभी नहीं आएगा, ये भी आगे आएगा। भी अस्मा, ये भी आप जानती, हाउलाई भी जानती, इन भी, कुंतुम भी, काना कानू, कुंता कुंतु कुंतुम। सादिकीन आ गया, तो सादिकीन कैसे नासरीन की तरह है, तो सादका यस्दुकु उसदुक, सादिक मसदूक सिद्क। तो आज के बाद सादिकीन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट और भी हैं, सारे यहाँ पे कवर नहीं किया रही। अलीम, हकीम, ये कैसे बने, ये भी अलीमा का टेबल है, ये हकुमा का टेबल है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आ जाए तक्तुमून, कतमा यक्तुमु, कतमा उसने छुपाया, कतमा यक्तुमु, नसरा यंसुरु, कतमा यक्तुमु उक्तुम, कातिम मक्तूम, कितमान। कितमान छुपाना होता है, मेरा ख्याल है उर्दू में इस्तेमाल होता है कितमान, कितमानुल हक, हक को छुपाना। इसी तरह 3 हरूफ वाले कमजोर अफ़ाल कौन से, गायब। अब देखें गायब असल में क्या था, गाबा यगीबु, वो गायब हुआ, एब्सेंट हुआ। कैसा है, जैसे ज़ादा यजीदु, तो हमने कादा यकीदु भी पढ़ा था, तो ज़ादा यजीदु, गाबा यगीबु एक एक्स्ट्रा और आ गया। तो गाबा यगीबु, गिब, गायब डैश गायब, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फेल आ गया। और काला और काना तो हम कई मरतबा कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वी कैन टेक 2 मिनट्स फॉर क्वेश्चन एंड रेस्ट, और उसके बाद हम आखिरी हिस्सा शुरू करेंगे। वैसे आप लोगों की बड़ी हिम्मत है, सारे दिन की मसरूफियत के बाद, काम करने के बाद, शाम को आप कुरान क्लास में इतने गौर व फिक्र करके और बैठे हुए होते हैं, सोच रहे होते हैं। नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं और क्लास में मेंटली और फिजिकली अवेलेबल है, और आपको सब समझ आ गई, क्वेश्चन भी कोई नहीं है आपका, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सारा दिन काम के बाद हम ये करते हैं, लेकिन यकीन माने कि ये जो 2-2.5 घंटे हैं, ये इतनी एक्साइटमेंट होती है कि पूरे हफ्ते इसका इंतजार रहता है कि ये 2.5 घंटे हम आपसे पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उसको बाद में पूरा हफ्ता इसकी दोहराई करेंगे, टेस्ट होगा, वर्क होगा। माशाल्लाह ये टाइम हमारा कितने अच्छे काम में गुजर जाता है, ये कहीं और भी गुजर सकता था, वक्त तो सब पे गुजर जाता है। तो माशाल्लाह इट इज क्वाइट एन अचीवमेंट। अल्लाह ताला हमें कबूल भी करे हमारी इस कोशिश को, हमारे इल्म में भी इजाफा करे, और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वो राजी है। जी सिस्टर असमत का क्वेश्चन। सिस्टर राबिया का क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपने बताया कि अल्लाह ने फरिश्तों के सामने हजरत आदम का तारुफ उनके इल्म के बिना पर कराया, तो क्या हजरत आदम के पास फरिश्तों से ज्यादा इल्म था, सिवाय इसके जो अल्लाह ने उन्हें इन चीजों के, चंद चीजों के नाम बताए थे? एक्चुअली ये यहाँ पर ज्यादा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसा इल्म था या इल्म है जिससे उनको फजीलत मिलती है फरिश्तों पे। मैं एक आइडिया पेश कर देता हूँ आपके सामने, तफसीर में आपको चले जाइएगा।
انسان کے پاس ایسی کون سی خاص بات ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ خیر اور شر کا انتخاب ہے جی اختیار، اختیار، ماشاءاللہ، اختیار، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے. تو اگر نہیں کرے گا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے بھی نہیں کر رہا. ڈفرنس سمجھا؟ ایک ہے ایک ذات ایسی جس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کرے. تو کیا انسان جو ہے وہ ایک طرح سے پھر ہائر لیول پر نہیں آ گیا؟ لیکن ہر انسان میں خامیاں بھی ہیں. تو آپ یہ کہیں گے ہر شخص فرشتے سے اوپر چلا گیا، یہ نہیں ہے، دیٹس ناٹ سو. لیکن انسان میں وہ کیپیبلٹی اشرف المخلوقات جب کا، تو تمام مخلوقات میں وہ اشرف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی سر، ٹھیک ہے. یعنی اس میں 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں. یعنی ایک وہ نفس ہے نفس المطمئنہ، چونکہ نفس کی بات ہو رہی تھی. یہ وہ نفس کا سٹیٹ ہے جس میں اللہ کی مرضی انسان کی مرضی بن جاتی ہے. یعنی انسان وہی کرنا چاہتا ہے جو اللہ اسے چاہتا ہے. تو یہ وہ ہائیسٹ سٹیٹ ہے. تو ہر انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کی صلاحیت رکھتا ہے. اب دیکھیں سر اب میری باری ہے، میں نے کوسچن کرنا ہے. آپ سے پوچھا تھا سسٹر اسما، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. آپ سے کہا تھا کوسچن سر مجھے میوٹ آن کرنا نہیں آتا ہے. اچھا جی، کوسچن کیا آپ کا سسٹر؟ سر یہ جو الملائکاتی ہے فرشتوں پر، تو یہ ان پر علم کیوں نہیں نازل کیے؟ یہ علم جو نام ہے، اچھے نام جو انسان کو سکھایا، تو فرشتوں کو کیا سکھایا تھا انہوں نے؟ فرشتوں کے پاس اور بہت سا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، سکھایا. وہ ایسا علم انسانوں کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں، یہاں پر ایک ایسے علم کی بات ہو رہی ہے جس کو فرشتے نہیں جانتے تھے، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو ہم بہت سی باتیں نہیں جانتے. اٹس پرفیکٹلی اوکے اگر مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ فرشتوں کو کون کون سا علم دیا ہوا ہے. I don't know. جتنا اللہ ہمیں یہی سیکھ رہے ہیں آیات میں، جتنا اللہ بتائے اس کو ایکسپٹ کر لیں. اور جو نہ آتا ہو ہم کہیں سبحان اللہ سبحانک لا علم لنا. ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے اے اللہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ایسا کیوں ہوا، زلزلہ کیوں آیا، ایسا کیوں ہوا، لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا، یعنی جو کہ تو نے سکھایا ہم کو. رائٹ سسٹر؟ جی سر، ٹھیک ہے، شکریہ سر. الحمدللہ. آئیے سبق کے آخری حصے کی طرف. مائک آپ نے میوٹ کر لیجئے. کورس 2 یعنی QC2 کا صفحہ 5(B) کا گرامر کا پورشن، افعال کا اعادہ. آج ہم دعا، ہدا، دنا اور ضلع کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے، جیسے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے کیا تھا زادہ اور شاء اور قالا. تو آئیے ریوائز کر لیتے ہیں اپنا ٹیبل. اس میں کیا ہے، یکساں حروف والے. تو پہلے ہم نے واہبہ لیا، شروع میں کمزور حرف، بیچ میں کمزور حرف، آخر میں کمزور حرف. اور آج ہم بات کر رہے ہیں آخری 2 حروف یکساں ہیں، دنا، ضلع. تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے. اور یہ وہ سمبلز ہیں سب سیٹس کے لیے. یعنی واہبہ ویسے تو فتح کا پیٹرن ہے، لیکن واہبہ کی طرح کے اور الفاظ آئیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا سمبل. اسی طرح قالا، قاما and so on and so forth. تو یہ سمبل ہے. الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں آج دعا کے پیٹرن پر اور افعال کون سے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے نا، دعا کا ٹیبل پکا آپ کو اب تو یہ آپ کے ٹپس پہ ہونا چاہیے. آئیے ریوائز کرتے ہیں. دعا، یدعو، ادعو، دائن، مدو، دعا، ودعو شہداءکم من دون اللہ
اب تو ہم وہ والی آیات جو گزر چکی ہیں ان کو بھی ہم بنا سکتے ہیں ریفرنس. سو دعا یدعو. ایک اور فعل ہے تلا یتلو. تلا کا معنی اس نے تلاوت کی. تلا یتلو. اتلو تالن مطلوب تلاوہ. ان الذین یتلون کتاب اللہ. بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی. یتلون. تلا یتلو اتلو. اتلو کا معنی ہوگا تلاوت کر. تالن تلاوت کرنے والا. مطلوب جس پر کی گئی، یعنی وہ چیز جو جس کی تلاوت کی گئی. خلا یخلو اخلو. خالن ڈیش خلوون. خلا ہوتا ہے خلوت اختیار کرنا، یعنی الگ ہونا، اکیلے ہونا. خلا یخلو. ورنہ پڑھ چکے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. جب وہ الگ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ. تو خلا یخلو بھی دعا یدعو کی طرح. الحمدللہ تو دو نئے افعال ایڈ ہو گئے ہماری ووکیبلری میں. دعا تلا خلا. الحمدللہ ہدا کے پیٹرن پہ بہت سے افعال آتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے ہم کور کریں گے. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدایہ اہدنا الصراط المستقیم. ہدا اس نے ہدایت دی. جزا یجزی اجزی جازن مجزیون جزاؤن. ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، اللہ جزا دے آپ کو. تو جزا اس نے جزا دی، یعنی اس کا ریوارڈ دیا. جرا یجری. جرا ہوتا ہے بہنا، یا بھاگنا بھی ہو سکتا ہے. تو جرا یجری اجری. جارن ڈیش جریان. جرا وہ بہا. تجری من تحتها الانہار. تو بہتی ہیں ان کے نیچے. کیا بہتی ہیں؟ انہار، نہریں. اتا یاتی. ایتی آتن ماتیون اتیان. اتا وہ آیا. بہت سارے استعمال ہوگا یہ لفظ اتا. اتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے. تو آتن آنے والا، ماتیون جو آیا، اتیان. فأتو بصورت من مثلی. فأتو تم لے آؤ، تم سب کے سب لے آؤ. مشا وہ چلا. مشا یمشی امشی ماشن ڈیش مشیون. کلما اضاء لہم. یہ بھی پڑھا تھا ہم نے. جب کبھی بھی روشنی ان کو ملتی ہے، ان کے لیے آتی ہے ان کے پاس، تو کیا کرتے ہیں؟ مشاؤ فیہ، وہ چل پڑتے ہیں اس میں. تمام کے تمام ہدا کے پیٹرن پر ہیں. اس طرح جزا، جرا، عطا، مشا. الحمدللہ 8 ایسے افعال کی مشق کی جو قرآن میں 910 مرتبہ آتے ہیں، لیکن ایسے 8 افعال نہیں ہیں بلکہ 100 الفاظ تقریباً ایسے ہیں، 100 افعال جو 2300 مرتبہ آتے ہیں قرآن کریم میں، سب دعا اور ہدا کے سٹائل پر. الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں ظن کے پیٹرن پہ. ظن یظن ظن ظان مظنون ظن. ظن کا معنی اس نے گمان کیا، اور کئی دفعہ یقین کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کون کہاں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یقین کے معنی میں آ جاتا ہے. بہر ڈپینڈس ہاؤ اٹ از یوزڈ. ظن یظن. ان بعد الظن اثم. بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. ردا لوٹنا، لوٹایا. ردا وہ لوٹا. ردا یردو ردا. رادن مردود ردن. ان رادوہ الیک. راد لوٹنے والا، جو لوٹتا ہے. تو ردا یردو. مدہ یمدو. مدہ کھینچنا، لمبا کرنا. مد بھی اسی میں سے نکلتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لمبی ڈھیل دے دینا، مہلت دے دینا. مدہ یمدو مدہ. مادن ممدود مدن. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یمدو تو کیا کیا؟ ڈھیل دے دی ان کو ان کی سرکشی میں، یعنی ان کو مہلت دی. تو ردہ اور مدہ نئے ایڈ ہو گئے. الحمدللہ
दल्ला भी देख लेते हैं, दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्ला या दिल्लु, दिल्ला दौल हमने पढ़ा था, दाल दालीन पढ़ा था, डैश दलाला, वला दौलीन, दल्ला वो गुमराह हो गया, या वो गुम गया, या वो बहक गया, या वो चला गया, गुम हो गया। खर्रा या खिर्रु, खर्रा वो गिर पड़ा, यानी वो जमीन पे गिर पड़ा। खर्रा या खिर्रु, खिर्रा खारुन खर्रुन, व खर्रु लहू वो गिर पड़ा उसके लिए अल्लाह ताला के सुज्जदन सजदे की हालत में। खर्रा या खिर्रु, हक्का या हिक्कू, यानी हक्का या हिक्कू ताकीद हक के बारे में कहना, हिक्का हकीक, हक्कुन हक यानी सच, व तवासौ बिल हक। तो खर्रा और हक्का 6 ऐसे अफआल जो 525 मरतबा आए, ऐसे 90 अफआल हैं जो 1350 मरतबा आए। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अरबी बोलचाल। हल तलौतल कुरान, कौन जवाब देना चाहेगा आप में से? हैंड रेस करके बताएं। हल नाम तलाउतुल कुरान। हाथ आपका नहीं मैंने देखा, काइंडली हैंड रेस करके जवाब दीजिए। हल तलौतल कुरान। अब सिस्टर राबिया बताइए, हल तलौतल कुरान क्या जवाब होगा? नाम कुरान। नाम तलाउतुल कुरान। माशाल्लाह, नाम तलौतुल कुरान। हल तलौतुमुल कुरान, फिर क्या जवाब होगा सिस्टर अनीला? हल तलौनल कुरान। नाम तलौनल कुरान। हल का जवाब हमेशा नाम या ला से आना चाहिए। हल तत्लुल कुरान, तो क्या जवाब होगा? नाम अतलुल कुरान। हल ततलून अल कुरान, क्या तुम सब तिलावत करते हो कुरान की? तो क्या जवाब होगा? नाम। जी सिस्टर मासूमा क्या जवाब होगा? हल ततलून अल कुरान। नाम। आवाज नहीं आ रही है आपकी सिस्टर। नाम नतलून अल कुरान। माशाल्लाह, नाम नतलुल कुरान। उतलुल कुरान, क्या जवाब होगा सिस्टर राबिया? उतलुल कुरान के तू कुरान पढ़, तो आगे से क्या बोलेगा शख्स? अतलुल कुरान। अतलुल कुरान। अतलुल कुरान। अतलुल कुरान। सोफा भी कह सकते हैं, सोफा ना भी कहे तब भी ठीक। उतलू, ये तुम सब के सब तिलावत करो कुरान की, तो क्या जवाब आएगा? नतलुल कुरान। नतलुल कुरान। माशाल्लाह, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। हल अतईता, क्या तूने दिया? नाम अतईतु, सॉरी क्या तू आया? अता याती, अतईता नाम अतईतु। अतईतु। हल अतईतुम, नाम अतईना। अतईना। हल ताती, क्या तू आएगा? विल यू कम, तो आप कहेंगे जी हाँ मैं आऊंगा। आती। आती, आती याद रखिए इसके अंदर ये मद है, आती, नाम आती। हल तातूना, क्या तुम सब आओगे? नाम नाती। नाती, नाम नाती। गुड। इमशी, चल, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं चलता हूँ। अमशी, अमशी। इमशु, तुम सब चलो। नमशी। नमशी, हम सब चलते हैं या चलेंगे। नमशी। तो हल दललता, तो क्या तू गुमराह हुआ? नहीं मैं तो नहीं हुआ। मा दललतु। मा दललतु, मैं तो गुमराह नहीं हुआ। हल दललतुम, मा दललना। मा दललना। हल तदिल्लु, अब देखें जवाब में क्या आएगा? ला अदिल्लु। अदिल्लु, नाम अदिल्लु। ला अदिल्लु, माशाल्लाह, ला अदिल्लु, क्योंकि मुजारे के साथ ला आएगा। हल तदिल्लूना, ला नदिल्लु। ला नदिल्लु, माशाल्लाह। ला नदिल्लु। साथ ही हमारे पास आ गया आखिरी स्लाइड में ये तमाम जो हमने अभी अफ़आल देखे हैं, इनकी एक्सरसाइज है आपकी वर्कबुक में कि आप इनके फेल, माजी, मुदारे, अम्र, इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर का तर्जमा लिखें, या आप फेल माजी का तर्जमा भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है।
اور میری ریکویسٹ ہے سسٹر عصمت سے کہ وہ انہوں نے کچھ تجوید سنانی تھی، تو ابھی سنا دیں سب کو. سسٹر عصمت آ رہی جی ہے سر میں سناؤں گی. جی سنا دیجیے. جی سر میں سنانا چاہ رہی تھی سنائیے. جی وہ خلیفہ پہ سوال یہ والے کیوں 5A والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اچھا سسٹر اس کا ترجمہ بھی بتا دیجئے. اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں تو ایسے جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح کرتے بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری. قال فرمایا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں ما جو کچھ لا تعلم تم نہیں جانتی. قال کہ اشارہ ہمارے رب کی طرف سے کہ رب نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. ریئلی اپریشیٹ سسٹر. ماشاءاللہ آپ کی تجوید بھی بہت اچھی ہے، تلاوت بھی اور ترجمہ بھی. جزاک اللہ خیرہ. تو اس کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. سسٹر فریحہ اور